السلام علیکم۔ آج پیر ہے مئی کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پینٹاگون کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت اور زمینی رسائی دے دی ہے تاکہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکے۔ اس بارے میں پاکستان کی طرف سے اب تک کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، البتہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چند روز پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں انکار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کو بیسز دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حالیہ پینٹاگون بیان کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ یا کسی حکومتی شخصیت کی طرف سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی موجودگی چاہتا ہے اور افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر ممکن ہے کہ پاکستان غیر اعلانیہ طور پر امریکہ کو سہولت فراہم کرے۔ جنوبی وزیرستان کے بعد ملحقہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں بارودی سرنگوں اور دیگر بارودی مواد کی موجودگی انسانی زندگیوں کے لیے خطرات کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے ہفتے شمالی وزیرستان کی تحصیل اسپنوام نے 2 واقعات میں 6 بچے زخمی ہوئے، جن کے بعد قبائلیوں بشمول سرکردہ رہنماؤں نے شمالی وزیرستان کے انتظامی مرکز میران شاہ میں ایک مظاہرہ کیا۔ جنوبی وزیرستان میں پچھلے کئی برسوں سے بارودی سرنگوں کے پھٹنے کے واقعات میں 25 سے زیادہ افراد موت کا شکار ہوئے اور لگ بھگ 150 زخمی ہوئے۔ طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ طالبان کی پیش قدمی روکنے اور آپریشنز کی قیادت کے لیے افغان آرمی چیف جنرل محمد یاسین ضیاء شورش زدہ صوبے لغمان پہنچ گئے ہیں۔ طالبان کی جانب سے جمعے کو لغمان صوبے کے ضلع دولت شاہ پر قبضے کے بعد مزید علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کو طالبان نے کئی اہم سیکورٹی پوسٹوں پر قبضے کیے، جس کے بعد وہ لغمان صوبے کے دارالحکومت مہت اللام کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ لغمان صوبے کے رہائشیوں اور سیکورٹی ذرائع نے مہت اللام کے بعض علاقوں اور قیدیوں کی مرکزی جیل کے قریب گھمسان کی لڑائی کی تصدیق کی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق شمالی صوبے بغلان کے کئی اضلاع میں بھی گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے، جبکہ صوبائی دارالحکومت پل خمری کے قریب بھی جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی میں شدت ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب امریکہ اور یورپی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کا 1 مئی سے افغانستان سے انخلاء کا عمل جاری ہے۔ 1 مئی کے بعد سے طالبان نے کئی صوبائی دارالحکومت پر قبضے کی دھمکیاں دی ہیں اور رپورٹس کے مطابق انہوں نے اب تک 4 اضلاع پر قبضہ کر بھی لیا ہے۔ طالبان کے قبضہ کیے جانے والے اضلاع میں سے 2 افغان دارالحکومت کابل سے 70 کلومیٹر کی مسافت پر ہیں۔ امریکہ کی جانب سے مسلسل سفارتی کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح فریقین طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدے پر اتفاق کر لیں۔ تاہم گزشتہ برس ستمبر میں قطر میں شروع ہونے والا بین الاقوامی مذاکرات کا عمل انتہائی سست روی اور غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے، جس کے نتائج اب تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر تاخیر کرنے اور رکاوٹیں حائل کرنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو شدید تشویش ہے کہ طالبان کے ساتھ موجودہ امن مذاکرات اور امریکی افواج کے غیر مشروط انخلاء کے ساتھ ابھی یہ اعتماد پیدا نہیں ہو سکا ہے کہ افغانستان کی حکومت گزشتہ 20 سالوں کے دوران افغان عوام کے لیے انسانی حقوق کی پاسداری سے حاصل ہونے والے فوائد کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے، خاص طور پر ملک میں جاری جنگوں اور سیاسی عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے۔ پھر دوحہ امن مذاکرات کے لیے طالبان کی وفد کی موجودہ تشکیل میں خواتین کی نمائندگی 0 ہے، جبکہ افغانستان کی حکومت کے وفد میں خواتین کی شرکت بھی محدود ہے، جس سے خواتین کے حقوق کا احترام، تحفظ اور ان کی تکمیل کے عہد کی پاسداری کے بارے میں تشویش پیدا ہوتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے عائد کی گئی امریکی پابندیاں اٹھانا
موجودہ انتظامیہ کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ پیر کو ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں ان پابندیوں کو ہٹانے کی شرط کو سودے بازی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایک دن پہلے ہی امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا تھا کہ یہ بات واضح نہیں کہ ایران امریکہ کی معاشی پابندیوں کے خاتمے کے لیے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر تیار ہوگا یا نہیں۔ اینٹنی بلنکن نے ایک علیحدہ انٹرویو میں CNN کو بتایا کہ ویانا میں ہوئے مذاکرات میں امریکہ اور ایران نے واقعی پیش رفت کی ہے اور آئندہ چند روز میں مذاکرات کا 5واں دور منعقد کیا جائے گا۔ بلنکن نے کہا کہ اگر فریقین اصلی معاہدے کو بحال کرتے ہیں تو ہم اسے طویل المدت اور مضبوط بنانے کے لیے بطور بنیاد استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے معاملات پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ ادھر ایران کی پارلیمان کے سخت گیر اسپیکر نے کہا ہے کہ ایران اور عالمی معائنہ کاروں کے درمیان جوہری مراکز کی نگرانی کے لیے تصویریں محفوظ کرنے کا عارضی معاہدہ ختم ہو چکا ہے، لیکن بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس معاہدے پر اتوار کی رات تک مذاکرات جاری تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن پیر کو مشرق وسطی روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں کے علاوہ خطے میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ یہ دورہ غزہ میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے واشنگٹن کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اعلیٰ ترین امریکی سفارتکار کی حیثیت سے خطے میں بلنکن کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی انتظامیہ اور اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ غزہ اور اس میں تعمیر نو کی کوششوں کے لیے تیز تر انسانی امداد اور عالمی حمایت حاصل کی جا سکے۔ بلنکن نے اتوار کو CNN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری توجہ مسلسل اس بات پر ہے کہ انسانی بحران سے نمٹا جائے، تعمیر نو کا کام شروع کیا جائے اور گرم جوشی سے ہر ایک کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ، خطے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ دریں اثنا مصری مصالحت کاروں نے غزہ کا دورہ کیا ہے اور مغربی کنارے میں حماس کے حریف یعنی فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی ہے۔ اس کا مقصد اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششیں کرنا ہے۔ یہ جنگ بندی مصر کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی۔ اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان کئی روز تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد اتوار کو اسرائیلی پولیس کے حصار میں 120 یہودیوں کو مسجد اقصی کے احاطے تک آنے کی اجازت دے دی گئی۔ مسجد اقصی میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد ہی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی۔ مسجد اقصی کے نگراں ادارے اسلامک اتھارٹی وقف نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے اتوار کو یہودیوں کو مسجد اقصی کے احاطے تک پہنچانے کے لیے نوجوان فلسطینیوں کو راستے سے ہٹایا، جبکہ 45 برس سے کم عمر فلسطینیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا۔ وقف نے دعویٰ کیا کہ اس دوران 6 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جبکہ مسلمانوں کے داخلے سے قبل شناختی دستاویزات طلب کی جاتی رہیں۔ البتہ اسرائیلی پولیس نے کسی بھی عمر کے شخص کے داخلے پر پابندی کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے پبلک آرڈر کی خلاف ورزی پر 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کو ایک ایسا معمہ حل کرنے کے لیے نئے دباؤ کا سامنا ہے جس نے سابق صدور کو بھی پریشان کیا تھا۔ وہ معمہ یہ ہے کہ کوئی دشمن امریکی سفارتکاروں، جاسوسوں اور فوجی اہلکاروں کے دماغ کو متاثر کرنے کے لیے مائکرو ویو یا ریڈیو ویو استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح کے ممکنہ حملوں کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور دونوں جماعتوں کے قانون ساز اور وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ ان حملوں سے متاثر ہوئے ہیں اس کا جواب مانگ رہے ہیں۔ سائنسداں اور انتظامیہ کے حکام ابھی تک پر یقین ہیں کہ انہیں حملوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور یہ علامات نگرانی کے آلات کی زد میں آنے کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں یا واقعی باقاعدہ حملے کیے گئے ہیں۔ فی الحال انتظامیہ نے یقین دلایا ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے، تحقیقات میں تیزی لائی جا رہی ہے اور متاثرین کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے رواں برس حج کے لیے 60,000 عازمین کی تعداد مقرر کر دی ہے۔
وزیر نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ 60,000 افراد میں سے 45,000 غیر ملکی اور 15,000 سعودی شہری حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ 60,000 افراد کے کوٹے میں سے پاکستان کو بھی کوٹا ملے گا۔ پیر نور الحق قادری کے بقول سعودی حکومت نے یہ اعلان 9 صفحات پر مشتمل احتیاطی تدابیر اور شرائط کے ساتھ جاری کیا ہے۔ وزیر مذہبی امور کا کہنا ہے کہ حج کے لیے عمر کی حد 18 سے 60 سال ہوگی اور ان افراد کو مطلوبہ جسمانی صحت کا سرٹیفکیٹ لازمی دینا ہوگا۔ پیر نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ مستند کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ اور PCR ٹیسٹ کا منفی آنا لازمی ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ ریڈیو پاکستان کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ چین کی سائنو فارم ویکسین کو بھی منظور شدہ ویکسینز کی فہرست میں شامل کر لے۔ کورونا وائرس کے باعث گزشتہ برس محدود تعداد میں مقامی افراد حج کی سعادت حاصل کر سکے تھے۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ امریکی دوا ساز کمپنی فائزر اور برطانیہ کی ایسٹرا زینیکا ویکسین کی 2 خوراکیں بھارت میں پائی جانے والی کورونا وائرس کی قسم کے خلاف اتنی ہی مؤثر ہیں جتنی کہ وہ برطانیہ میں پائے جانے والے وائرس کے خلاف ثابت ہوئی تھیں۔ پبلک ہیلتھ انگلینڈ میں شائع ہونے والی تحقیقی رپورٹ کے مطابق فائزر ویکسین بھارت میں پائی جانے والی وائرس کی قسم کے خلاف 88% مؤثر ہے، جبکہ یہ ویکسین برطانیہ میں کینٹ نامی قسم کے خلاف 93% مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایسٹرا زینیکا کی ویکسین بھارت اور برطانیہ میں پائے جانے والی وائرس کی اقسام کے خلاف بالترتیب 60 اور 66% مؤثر رہی ہے۔ بھارت میں جہاں ایک طرف کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف کورونا سے ہونے والی یومیہ اموات کی تعداد اب بھی 4,000 سے زائد ہے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,22,315 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی، جبکہ 4,454 افراد ہلاک ہوئے۔ اسی کے ساتھ بھارت میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3,03,720 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ اور برازیل کے بعد بھارت تیسرا ملک بن گیا ہے جہاں اب تک کورونا سے 3 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ دریں اثنا بھارت میں بلیک فنگس کے کیسز میں بتدریج اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اب تک بلیک فنگس کے 8,800 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر نئی دہلی میں مزید 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ نئی دہلی میں کورونا وائرس بے قابو ہونے کے بعد گزشتہ ماہ سے نئی دہلی میں لاک ڈاؤن نافذ ہے، جس میں اب تک 31 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ کیجریوال کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا کہ روزانہ 28,000 کیسز رپورٹ ہو رہے تھے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 35% تھی۔ تاہم اب یومیہ اوسطاً 1,600 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ امریکی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے کہا ہے کہ وہ کووڈ ویکسین لگوانے والے بچوں میں دل کی سوزش کی اطلاعات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ادارے کے ویکسین سے متعلق شعبے نے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ دل کی سوزش کے بہت کم کیسز کی اطلاعات ہیں، لیکن ان میں بیشتر لڑکوں کی ہیں جنہیں عموماً دوسری خوراک کے بعد یہ شکایت ہوئی۔ اس شعبے کا کہنا ہے کہ بیشتر واقعات میں معمولی شکایت تھی اور ان کیسز کو دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کیسز میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے اور ہفتے کو ملک بھر میں جون سن 2020 کے بعد سب سے کم کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران اوسطاً یومیہ کیسز کی شرح 30,000 سے بھی کم ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھرپور ویکسینیشن مہم کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔